بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ سوال ہمیشہ سے ہی محققین کے لیے محل نزاع بنا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل انسان کا وجود تھا یا نہیں۔ اس حوالے سے ہم مختلف مذاہب میں پائے جانے والے نظریات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے حالات و واقعات کے تناظر میں پہلا پروگرام ہے، اور ہم حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق مختلف موضوعات کو آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی موضوع بحث بنائیں گے، جس کی تفصیل ناظرین اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ بائبل میں پرانے عہد نامے کی کتاب پیدائش میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، نر و ناری پیدا کیا، اور خدا نے انہیں برکت دی، انہیں کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ اور خدا نے عدن میں پورب کی طرف ایک باغ لگایا اور آدم جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی، اس کے بدلے گوشت بھر دیا، اور اس سے ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ اس سبب سے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ یعنی بائبل کے مطابق خدا نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، کسی مشرقی علاقے میں اسے آباد کیا، نیز آدم کی پسلی سے بنایا۔ ہندو مذہب میں اس حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ رگ وید منڈل 10 سوکت 129۔ ناظرین، لکھا ہے، کون یقیناً جانتا ہے اور کون بیان کر سکتا ہے کہ یہ کائنات کہاں سے پیدا ہوئی اور کس طرح اس کی تخلیق ہوئی، کیونکہ دیوتا اس کے بعد کے ہیں۔ یعنی عدم علم کا اظہار کیا گیا ہے۔ براہ دارا نیک اپنشد، جو کہ ہندوؤں کی معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، اس کو تنہائی میں آنند نہ ہوا، یعنی خدا تعالیٰ نے تنہائی میں بے آرامی محسوس کی۔ وہ اتنا موٹا ہوا جتنے دو مرد عورت مل کر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے موٹے جسم کے دو حصے کیے، ایک سے مرد اور دوسرے سے عورت بنی، پھر اس سے انسان پیدا ہوئے۔ مخلوق بننے کی تفصیل کچھ یوں بیان کی، عورت نے دیکھا کہ خدا نے مجھ کو اپنے جسم سے بنا کر مجھ سے مواصلت کی، اس لیے وہ دکھ کے مارے کہیں چھپ گئی اور گائے بن گئی۔ تب پرمیشور نے بھی سانڈ بن کر اس گائے سے صحبت کی اور اس سے گائے کی نسل پیدا ہوئی۔ اس طرح شرم کے مارے وہ مختلف حیوانات، چرند پرند کی شکل اختیار کرتی چلی گئی، اور پرمیشور نر چرند پرند کی شکل اختیار کر کے اس سے صحبت کرتا رہا۔ یعنی پرمیشور نر چرند اور پرند کی شکل اختیار کر کے اس سے صحبت کرتا رہا اور پیدائش ظہور میں آئی۔ منو سمرتی میں اس طریق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ان بیانات کی تفصیل کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہندو مذہب کے نزدیک شروع میں ایک جوڑا پیدا کیا گیا تھا، جو بعض کے نزدیک ایشور کے دو ٹکڑے اور بعض کے نزدیک برہما کے دو ٹکڑے ہونے سے بنا، اور پھر آگے اس سے انسانی نسل چلی۔ زمانہ قبل از تاریخ یعنی بابلی مذہب میں بھی ایسا ہی عقیدہ پایا جاتا تھا۔ ان کے آثار کے مطابق اپسا میٹھے پانیوں کا خدا تھا، اور تھیاما شوریلے پانیوں کی دیوی تھی۔ شوریلے پانیوں کے ملنے سے آسمان و زمین کے دیوتا پیدا ہوئے، جنہوں نے اپسوا اور تھیاما سے بغاوت کی اور ایک منظم دنیا بنائی۔ انہوں نے تھیاما کے لشکروں کو شکست دی، تھیاما کے وجود سے آسمان و زمین بنائے، تھیاما کے خاوند کنگو کے خون سے انسان بنایا۔ زمانہ حال میں ڈارون کے نظریے کو بہت پذیرائی ملی، جس کے مطابق ایک لمبے عرصے کے تغیر کے بعد زندگی کے ذرے نے ترقی شروع کی، اور مختلف حیوانوں کی شکلوں میں ترقی پاتے ہوئے ایک جانور سے موجودہ بندر کے مشابہ، جو کہ موجودہ بندر کے مشابہ تھا، انسان بنا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ارتقائی مراحل کو طے کرتے ہوئے انسان بنا۔ اس کے علاوہ بعض جرمن اور فرانسیسی فلاسفروں نے بھی ہندو اور بابلی عقائد کو سائنس کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے کہ خدا یا قانون ازلی مختلف ارتقائی تغیرات کے بعد انسانی شکل کو پا گئے،
اور یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ ناظرین، اسلامی اسکالرز اور مفسرین کی بڑی تعداد بھی اس بات کی معتقد ہے کہ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، جس کے بعد نسل انسانی آگے بڑھی۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ ذکر ملتا ہے جو سکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان حوالہ جات میں آدم کا ذکر کہیں نہیں کیا گیا، صرف یہ ذکر ہے کہ تم کو ہم نے ایک نفس سے پیدا کیا ہے، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ مفسرین کے نزدیک اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اس قسم سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی بیوی اور میاں ایک ہی جنس میں سے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، نہ یہ کہ بیوی میاں کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ایک حدیث استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، یعنی عورتوں کے متعلق نیک سلوک کرنے کے بارے میں میری نصیحت کو قبول کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ اس حدیث میں آدم کی بیوی کا ذکر نہیں بلکہ عورت کا ذکر ہے، اور ہر عورت کی پسلی سے پیدا ہونے کا بیان ہے، اور ہر عورت کی پیدائش جس طرح ہوتی ہے اسے ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کے معنی وہی ہیں جو ائمہ لغات نے کیے ہیں۔ حدیث کی مستند لغت مجمع البحار میں شیخ محمد طاہر صاحب لکھتے ہیں فَإِنَّهُنَّ خُلِقَتْ مِنَ الضِّلْعِ اسْتِعَارَةٌ لِلْمُعَوَّجِ أَيْ خُلِقْنَا خَلْقًا فِيهِ الْأَعْوِجَاجِ، یعنی یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یہ کلام استعارہ کی قسم سے ہے، اور مراد یہ ہے کہ ان کے اخلاق میں ناز کا پہلو غالب ہوتا ہے، یعنی خاوند سے اختلاف کرنے کو ان کا دل طبعاً چاہتا ہے، اور یہ امر تجربے سے ثابت ہے۔ اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ عورت پر جبری حکومت نہ کیا کرو بلکہ محبت سے اسے منایا کرو اور اس کے احساسات کا خیال رکھا کرو۔ خلاصہ یہ کہ مفسرین کے نزدیک آیات اور حدیث دونوں میں تمام بنی نوع انسان کا ذکر بطور قاعدہ کلیہ کے ہے، نہ کہ خاص طور پر آدم اور ان کی بیوی کا۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا تو وہ اعتراض بھی دور ہو گیا جو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب سب انسان آدم کی اولاد سے ہیں تو کیا آدم کی نسل میں بہن بھائی کی شادی ہوا کرتی تھی؟ کیونکہ یہ اعتراض صرف آدم کی نسل پر پڑ سکتا تھا جو پہلا کامل العقل اور حامل الشریعت انسان تھا، لیکن جب اس کے زمانے میں اور انسانوں کا وجود ثابت ہو گیا تو یہ اعتراض بھی باقی نہ رہا۔ باقی رہے اس سے پہلے کے انسان تو ان پر یہ اعتراض نہیں پڑ سکتا کیونکہ وہ اول تو کامل العقل اور حامل الشریعت ہی نہ تھے، دوسرے ان کی نسبت میں یہ بھی ثابت نہیں کہ وہ ایک ہی بشر سے پیدا ہوئے تھے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ بھی ایک ہی وقت میں کئی مرد اور کئی عورتیں پیدا کیے گئے ہوں۔ ناظرین، پیدائش انسانی کے متعلق قرآن کریم سے ہمیں 4 ادواروں کا علم ہوتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے: پہلا دور نباتاتی یا جمادی دور، دوسرا دور حیوانی دور، تیسرا دور عقل کا دور، اور چوتھا متمدن انسان کا دور۔ ناظرین، انسانی دور تو وہی کہلا سکتا ہے کہ جب بشر نے عقل حاصل کی، لیکن اس دور کو بھی حقیقی معنوں میں دور انسانیت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ انسان کی کامل خصوصیت عقل نہیں بلکہ نظام اور قانون کے ماتحت زندگی بسر کرنا ہے، اور یہی انسانی پیدائش کا مقصود ہے، جبکہ ایک دوسرے طبقے کے نزدیک اسلام روحانی اور مادی ہر دو دنیا میں قانون ارتقاء کا قائل ہے۔ لیکن قرآنی تعلیم کے مطابق انسانی ارتقاء اپنی ذات میں مستقل اور جداگانہ ہے اور حیوانی ترقی کا اتفاقی مظاہرہ نہیں۔ سورۃ نوح کے مطابق مَا لَکُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَکُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا کَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَکُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِیدُکُم فِیہا وَیُخْرِجُکُم اخراجا۔ سورۃ نوح کے مطابق انسانی زندگی کے یا انسانی ارتقاء کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
اول انسانی پیدائش کئی دوروں میں ہوئی، کیونکہ فرماتا ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اطوار کے معنی عربی زبان میں اندازہ اور حیت اور حال کے ہوتے ہیں، یعنی کہ حدوں میں سے گزر کر کئی حیتوں اور احوال میں بدلتے ہوئے پیدا کیا۔ دوم، اس آیت میں انسانی پیدائش کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اور ایک بعد۔ پہلی پیدائش سے مراد یعنی جب کہ آسمان و زمین کا مادہ ابھی دخانی حالت میں تھا اور سمٹ کر جرم یا کرے کی صورت میں نہ بنا تھا، اس وقت بھی وہ ذرہ حیات کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا جو بعد میں انسان بنا۔ سوم، جب دخانی مادہ جرم یا کرے کی صورت میں آیا تو انسان پر نیا دور آیا اور وہ زمین سے باہر نمودار ہوا، جس کو خدا تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور جس طرح نباتات کی حالت ہوتی ہے اسی طرح تمہیں پیدا کیا۔ نباتات بھی چل پھر نہیں سکتے اور غذا نمدار جگہ سے لے لیتے ہیں، وہ بھی کمزور تھا اور ابھی حرکت کرنے کے قابل نہ ہوا تھا، پھر اس نے آہستہ آہستہ ایک حرکت کرنے والے وجود کی شکل اختیار کرنی شروع کی۔ چہارم، اس دعویٰ کے ثبوت میں چوتھی بات یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مٹی ہو جاتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی ابتدا مٹی سے ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مقدر کر رکھا ہے کہ اس کی وہ ترقی یافتہ حالت جو مٹی سے بننے کے بعد اس نے حاصل کی، ایک مستقل حیثیت قائم رکھتی ہے، جس کو اللہ کسی وقت نمایاں کرے گا، وہ زندگی حاصل کرے گا اور اس وقت انسان اپنے اعمال کا حساب کتاب دے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی آراء اور تبصرے نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں بلکہ آئندہ پریزنٹیشنز کے معیار کو مزید بہتر بنانے میں نہایت مفید اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔